إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سے اس ماہ مبارک اس رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب کیا، اور یقین جانیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بہت سے لوگ پچھلے سال تھے لیکن اس سال نہیں ہیں. بہت سے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ بس ایک اور رمضان مل جائے تو ہم توبہ کر لیں گے، اللہ کو منا لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے. اسی لیے ابن الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر مردوں سے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں لو قیل لأہل القبور تمنوا لا تمنوا یوما من رمضان، اگر مردوں سے یہ کہا جاتا کہ تمنا کرو تو وہ رمضان کے ایک دن کی تمنا کرتے. رمضان کا ایک دن بھی، ایک لمحہ بھی اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہے. ہر رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ اتقاء من النار وذلك کل لیلہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر رات ایک خاص بندوں کی لسٹ ہوتی ہے، فہرست ہوتی ہے، اور وہ لسٹ جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. دیگر روایات میں الفاظ موجود ہیں عند کل فطر، ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں گر گرا کے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی. یقیناً جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا کی کہ وہ نامراد ہو جائے، رحمت سے دور ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس بد دعا پر آمین کہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اب آپ سوچ لیں اس کا حال کیا ہوگا کہ افضل ترین سب سے اعلیٰ مخلوق یعنی سب سے اعلیٰ فرشتے نے، جبریل امین نے دعا دی اور سب سے امام الانبیاء والرسل نے اس پر آمین کہا، کیا حال ہوگا اس کا. تو بھائیوں، مقصد اس رمضان میں جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو معاف کر لے، اپنا خاطہ صاف کر لے اس طرح سے کہ کوئی بھی گناہ نہ بچے، اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کر لے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں حکم دیا ہے کہ لوگوں توبہ کر لو، سب کے سب ایھا المؤمنون، مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے، مومنوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سب کے سب توبہ کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی بہت سے لوگوں کے نقطہ نظر مختلف ہو سکتے ہیں. کسی کے نزدیک جو ہے وہ اگر میری ویلتھ اتنی ہو جائے تو وہ کامیابی ہوتی ہے، کسی کے نزدیک میرا کیپٹل اتنا پہنچ جائے تو وہ کامیابی ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کے مختلف طریقے ہیں کامیابی کو دیکھنے کے، لیکن کامیابی در حقیقت وہی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی اصل میں یہی ہے. تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے توبہ ضروری ہے، توبہ ضروری ہے. اور توبہ کرنے کے لیے یہ نقطہ، یہ تصور ضروری ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ کامیابی کے لیے توبہ ضروری ہے، توبہ کے لیے یہ تصور ضروری ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں. جب تک یہ تصور نہیں ہوگا تو پھر انسان توبہ کیسے کرے گا؟ اگر توبہ کرے گا بھی تو پھر زبان سے کرے گا، دل سے توبہ نہیں نکلے گی. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ان کا یہ قول ذکر ہے کہ
ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اس ڈر سے کہ وہ پہاڑ ابھی اس کے اوپر گر پڑے گا. اور ایک منافق گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ ایک مکھی ہے جو اس کے ناک پہ بیٹھ گئی اور اس نے یوں ہٹا دیا. یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک منافق جس طریقے سے گناہوں کو دیکھتا ہے وہ اتنا لائٹ لیتا ہے, اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کا کہ اچھا یہ تو گناہ ہے, ٹھیک ہے یار, ایک قیام کریں گے صاحب کا گناہ معاف ہو جائیں گے, ایک رمضان کا روزہ رکھیں گے صاحب کا گناہ معاف ہو جائیں گے, بس ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. گناہ کی معافی تو اتنی احادیث میں اس کی فضیلت ہے. اگر یہ رویہ ہے تو پھر اس رویے کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن مسعود وغیرہ کا بھی یہی قول ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آج جن گناہوں کو تم ایک بال کے جتنا ہلکا دیکھتے ہو, یعنی جتنا بال ہلکا ہوتا ہے نا اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے, آج جن گناہوں کو جو تم بال کی طرح سمجھتے ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کننا نعدہم فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس کو ہلاک کر دینے والے گناہ سمجھتے تھے. اچھا اب یہ فرق کیسے آ رہا ہے کہ گناہ ایک ہی ہے, صحابہ اس کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے ہیں اور ہم اس کو بس گناہ سمجھتے ہیں. یہ فرق یہاں سے آتا ہے کہ انسان یہ تصور رکھے کہ وہ نافرمانی کس کی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, نافرمانی کس کی کر رہا ہے, اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اب چاہے بڑی ہو یا چھوٹی یہ نہیں دیکھا جاتا, یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو توبہ کے لیے یہ ضروری ہے, یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے نا, اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. کہ ہم عموماً یہ حدیث بھی سنتے سناتے ہیں, پڑھتے پڑھاتے ہیں نا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان کے روزے رکھے گا, جو رمضان کا قیام کرے گا, اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو عموماً لوگوں کا یہ رویہ بن چکا ہے کہ کوئی دوسری فضیلت بھی سنائے, مطلب گویا کہ گناہوں کی معافی کی فضیلت ان کے لیے ہلکی ہے. گناہوں کی معافی جتنی ضرورت ہے نا اس کی, اور جتنی بڑی فضیلت ہے, اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے. گناہ ہی آپ مجھے بتائیں, یہ گناہ ہی تو ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان پر اس دنیا میں اور آخرت میں پریشانیاں آتی ہیں. جو بھی انسان کو تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں لیلۃ القدر کی جو دعا ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, ایک دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی لیلۃ القدر کی رات کو, اتنی افضل ترین رات ہے, اور وہ دعا کیا, اپنے گناہوں کو بخشوانے کی. کیوں؟ کیونکہ اہل علم فرماتے ہیں اس رات کو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو تقدیر کے معاملات سونپ رہا ہوتا ہے سال بھر کے, کہ اس کے ساتھ یہ ہونا ہے, فلاں کے ساتھ یہ ہونا ہے, فلاں کی موت لکھی ہوئی ہے, فلاں کی ولادت ہونی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس رات کو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات سیٹ کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو بخشوا لیتے ہیں, تو جو گناہوں کی وجہ سے تکلیفیں اور پریشانیاں آئندہ سال میں آنی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, وہ فرشتوں کو نہیں دی جاتی. یہ تقدیر معلق کے کچھ مسائل ہیں. تو مقصد بتلانا یہ ہے کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہی تو دنیا کی زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں, اور آخرت میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں. تو گناہ سے معافی, یہ گناہ ہی ہیں جو انسان کو جنت میں جانے سے روکتے ہیں. اگر گناہ معاف نہیں ہوں گے تو انسان جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ گناہ کی معافی جو ہے وہ بہت بڑی فضیلت ہے. لہٰذا توبہ کرنے کے لیے اپنا یہ شعور ہونا چاہیے کہ میں بہت گنہگار ہوں, میں بہت خطا کار ہوں. ہر ابن آدم جو ہے وہ خطا کار ہے, لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں. تو انسان جو توبہ کرتا ہے نا, توبہ یہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسی ہماری ہوتی ہے توبہ. ٹھیک ہے یار, اس رمضان توبہ ہو گئی اور پھر رمضان کے بعد وہی نارمل روٹین ہے. توبہ سالڈ ہونی چاہیے. توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ جب آپ نے ایک دفعہ اللہ سے توبہ کر لی, گر گرا کے معافی مانگ لی, اب آندھی آ جائے, طوفان آ جائے, میں اپنی اس توبہ سے نہیں اٹھوں گا. صحابہ کی مثال ملتی ہے, قربان جائیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ایک خاتون جوہینہ قبیلے کی ایک خاتون, ان سے زنا ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں, یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے, مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ پر حد قائم کر دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر, اللہ سے استغفار کر, توبہ کر اور چلی جا.
بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اصرار کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے، اعتراف کر رہی ہے، تو پھر حد قائم کرنے کا اس خاتون پر حکم دے دیا۔ یعنی وہ اصرار کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے چین نہیں آ رہا، میں نے یہ گناہ کر لیا، مجھے چین نہیں آ رہا جب تک کہ یہ حد قائم نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، ان کے کپڑوں کو ٹائٹ کیا گیا اور ایک گھڑا کھودا گیا سینے تک اور ان کو ڈالا گیا اور رجم کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، یا رسول اللہ آپ اس خاتون کی یہ بدکاری کی انہوں نے، اس کی آپ نماز جنازہ پڑھیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر لقد تابت توبۃ، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت من 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، اگر یہ 70 اہل مدینہ کے افراد پر یہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو کافی ہو جائے، ایسی توبہ کی ہے۔ اسی سے ملتے جلتے واقعات جو ہے وہ اور بھی صحابہ کے ملتے ہیں۔ ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استغفار کر اللہ تعالیٰ سے اور توبہ کر اور لوٹ جا۔ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جاتے ہیں، صبر نہیں ہوتا، گناہ کر لیا، ندامت اتنی ہے، واپس آ جاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے گناہ سے۔ اللہ سے ڈر، توبہ کر، استغفار کر اور لوٹ جا۔ چوتھی دفعہ آئے اور لوٹے، یہی قصہ پیش آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا، اب ہی جنون، کیا اس کی عقل میں کوئی خلل ہے؟ کیا اس کی عقل میں کہ کوئی مجنون ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجنون نہیں، بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے۔ کہا اس نے کوئی شراب تو نہیں پی رکھی؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور سونگھا تو کہا نہیں یا رسول اللہ شراب کی بھی بو نہیں ہے۔ تو کہا ماعز کو، ٹھیک ہے ماعز ہم تجھ پر حد قائم کرتے ہیں۔ ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حد قائم کی گئی۔ یعنی آپ دیکھیں یہ اصرار کیسے ہو سکتا ہے جب ایک انسان کو ندامت اتنی ہو کہ مجھ سے بڑا جرم ہو گیا ہے، وہ انسان جو ہے وہ چین سے نہ بیٹھ سکے۔ ماعز پر حد قائم کی گئی، ان کی نماز جنازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی الفاظ فرمائے کہ بلا شبہ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر یہ ایک بڑے گروہ پر تقسیم کر دی جائے تو اس پر بھی یہ کافی ہو جائے۔ اور ایک اور واقعہ ہے اسی سے ملتا جلتا، غامدیہ عورت کا، آپ نے وہ بھی سنا ہوگا، لیکن یہاں پہ کچھ ایڈیشنل انفارمیشن ہے، کچھ اضافی معلومات ہے، وہ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ صحابہ کی توبہ کتنی پختہ اور مضبوط اور سالڈ ہوتی تھی۔ یہ خاتون غامدیہ قبیلے کی خاتون تھی۔ ماعز کا جو کیس ہوا نا، اسی کے فوراً بعد جو ہے وہ ان خاتون کا کیس ہوا۔ یہ خاتون آئیں، دیکھا کہ ماعز کی توبہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ فرمائے کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ ایک بڑے گروہ پر بھی جو ہے یہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو وہ اس کو بھی کافی ہو جائے گا۔ تو وہ خاتون آ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ مجھ سے بھی یہ گناہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی رویہ اختیار کیا اور لوٹا دیا کہ جاؤ استغفری وتوبی الی اللہ ورجعی، تو لوٹ جا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر۔ تو اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایسے ہی لوٹانا چاہ رہے ہیں مجھے جیسے کہ آپ نے ماعز کو لوٹایا، مجھ سے یہ بدکاری ہو چکی ہے اور آپ مجھے پاک کر دیں، مجھے پاک کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرنا کہ یہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے جب ولادت ہو جائے تب آنا، تب حد قائم ہوگی۔ اللہ اکبر، ولادت ہو گئی، ولادت ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ بچہ ایک چادر میں لپیٹ کے حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ ولادت ہو گئی، اب حد قائم کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بچے کو دودھ پلا، جب رضاعت کی مدت ختم ہو جائے پھر آنا میرے پاس۔ اللہ اکبر، دودھ پلایا، رضاعت کی مدت ختم ہوئی، بچے کو لے کے آ گئی، یا رسول اللہ دیکھیں اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی ہے۔ اللہ اکبر، مطلب ہم یہ قصے پڑھتے ہیں، کیا توبہ ہے،
یہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک درس سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جی جوش میں آ گئے یا رسول اللہ توبہ کرتے ہیں، سالوں سال تک استقامت ہے توبہ پر، بدلے نہیں. اب ولادت ہو گئی نا، ولادت کے بعد دودھ بھی پلا دیا، اس ماں کا بچے سے محبت بھی تو ہو گئی ہوگی نا، دنیا سے محبت بھی تو قائم ہو گئی ہوگی، بچے سے محبت ہو گئی ہوگی. یہ سوچا ہوگا کہ ٹھیک ہے یار میں جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگ لیتی ہوں، نہیں. یہ بے قراری اللہ تعالیٰ سے، یہ جو اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس جرم نے اس خاتون کو بیٹھنے، یہ آپ سوچیں اس خاتون کو پتہ بھی تھا نا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، رجم. رجم اتنی تکلیف دہ سزا ہے، پتھر مار مار کے سنسار کرنا. اس خاتون کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا. وہ خاتون تھی اس زمانے کی، ٹھیک ہے، آج کے ایسے مرد بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. مطلب یہ قصہ ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کیا خواتین، کیا خاتون تھیں، کیا عورتیں تھیں. ان کی توبہ اتنی سالڈ کہ سالہ سال جو ہے وہ تبدیلی نہیں آئی. بچے کو دودھ پلا کے حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ میں نے تو دودھ بھی پلا دیا، دیکھیں روٹی کھا رہا ہے، اب مجھے پاک کر دیجیے. اب جو ہے وہ اس خاتون کو رجم کیا گیا. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجمع میں حاضر تھے جو رجم کر رہے تھے، سنسار کر رہے تھے. ایک پتھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سر پہ مارا، جس کی وجہ سے خون کے چھینٹے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پہ آئے. انہوں نے کچھ برے الفاظ، نازیبہ الفاظ کہے کہ ایک بدکارہ خاتون، ایک زانیہ خاتون کا جو خون ہے مجھ پر آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد کی یہ الفاظ سنے، خالد کو کہا اے خالد مہلن یا خالد، خالد ٹھہر جا، تو جو بات کہہ رہا ہے اللہ کی قسم لقد تابت توبتن، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے، اگر ایسی توبہ صاحب مقص ٹیکس کھور بھی کر لے نا تو اس کی بھی معافی ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس کھور جو ہے وہ بڑا مجرم ہے اللہ کے ہاں، بڑا مجرم ہے. تو بہرحال یہ صحابہ کی ہماری توبہ ہوا کرتی تھی. آپ دیکھیں کتنی سالڈ توبہ تھی. ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم توبہ کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اے میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. عموماً ہوتا یہ ہے، ہمارے سامنے بہت سارے کچھ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ہر رمضان اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں اللہ اب بس گناہ پہ نہیں لوٹیں گے، اب گناہ کی زندگی پہ واپس نہیں جائیں گے، پھر گناہ کی زندگی پہ آ جاتے ہیں. تو انسان ایک پوائنٹ پہ آتا ہے، ایک مقام پہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میں تو ہوں ہی نکما، مجھ سے تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا. یہ مقام نہ آئے انسان کو، یہ مایوس ہی نہ آئے. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے بندے تو نے گناہ کر لیے، گناہ میں حد کراس کر لی، ٹھیک ہے، اب ایک اور بڑا گناہ نہ کرنا، اور وہ یہ ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بندہ گناہ کرتا ہے، ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے، اس کو گناہ کا احساس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ طائب ہوتا ہے، کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے، عبدی، اللہ کی محبت دیکھیں توبہ طائب ہونے والے سے، میرے بندے نے گناہ کیا، فَيَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا رب ہے، وَيَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبَ، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا رب ہی گناہ کو معاف کرتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا رب ہی گناہ کی پکڑ بھی کرتا ہے، اس بندے کی پکڑ بھی کرتا ہے، یہ جانتا ہے. تو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا. تھوڑے ٹائم بعد پھر سے گناہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ مجھ سے پھر سے گناہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے سے گناہ ہو گیا. میرا بندہ جانتا ہے اس کا رب ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ وہی گناہ معاف کر سکتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ گناہ پہ پکڑ وہی سکتا ہے، تو لہٰذا گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا. تیسری دفعہ بھی گناہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے اس کا رب ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اب جو چاہے کرے. یعنی جب تک بندے کا منہج اور طریقہ یہ ہو جائے کہ گناہ کرتا ہے فوراً ندامت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، لوٹتا ہے، جب تک یہ طریقہ کار ہے ایک انسان کا،
تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی، اے ابن آدم، جب تک کہ تو مجھے پکارتا رہے گا، مجھ سے امیدیں وابستہ کرتا رہے گا، میں تجھے غفرت لک علی ما کان فیک، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں کو چھوئیں، آسمان تک پہنچ جائے، اتنے گناہ کوئی کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ آسمان تک گناہ پہنچ جائے، اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرت، پھر تو مجھ سے معافی طلب کر رہے، غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، میں معاف کر دوں گا تجھے۔ اے ابن آدم، اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے، تو نے شرک نہیں کیا ہوگا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، اور مجھ سے گناہوں کی معافی کرے، اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے شرک نہیں کیا ہوگا، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ شرک شرط ہے، توحید شرط ہے۔ اللہ کے ساتھ کبھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، مر جاؤ، کٹ جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ گناہ تو بہت ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے گناہ بہت ہیں، لیکن اللہ کی قسم تیرے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں، تیرے علاوہ کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھتے، پکارتے ہیں تو تجھی کو پکارتے ہیں، گردن جھکتی ہے تو تیرے آگے جھکتی ہے۔ یہ اس پر فخر ہونا چاہیے، اور انسان اپنی اس توحید کا وسیلہ اللہ کو دے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی توحید کا وسیلہ دے کے استغفار کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 3 تاریکیوں میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں تھے، لا الہ، اپنی توحید کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور کہا کہ اللہ میں ہی ظالم ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو انسان کی توحید پکی ہونی چاہیے، پھر انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے، اور ہر گناہ ہو جائے گناہ کے بعد استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے بڑی محبت ہے، یقین جانیے بڑی محبت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک بہانے دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو، کہیں نہ کہیں سے بندہ توبہ طائب ہو جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ پورا ایک اپنے آپ کو بخشوانے کا ایک پلان ہے، ایک میتھڈالوجی ہے، ایک منہج ہے، پلان ہے، اپنے آپ کو بخشوا لے کسی طریقے سے۔ آپ دیکھیں جتنی احادیث رمضان کے مہینے سے متعلق ہمیں ملتی ہے، ان تمام احادیث میں گویا یہ کہا جا رہا ہے ہم سے کہ بھائی کسی طرح اپنے آپ کو بخشوا لینا، کہ جو روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ قیام اللیل کی بھی یہی فضیلت ہے، لیلۃ القدر کی بھی یہی فضیلت ہے، لیلۃ القدر کی بھی یہی دعا ہے۔ تمام احادیث کی ایک ہی فضیلت کی طرف لے جا رہی ہیں، اور وہ یہ کہ اپنے گناہوں کو معاف کرا لینا، اپنی جہنم کو، اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ کتنی محبت، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، آپ نے حدیثیں سن رکھی ہیں، اشارہ دینا اور یاد دہانی کرانا مقصد ہے، خاص طور اس بابرکت مہینے میں، تاکہ انسان توبہ کرے۔ یہ ایسا نہیں کہ توبہ کر کے چھوڑ دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے لوگو یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، 100 مرتبہ۔ میں اور آپ کہاں ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں بس ایک دفعہ توبہ کر لی اب ختم، اب کوئی ضرورت نہیں، توبہ کرتے رہو۔ تو بتائیے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توبہ سے محبت، اپنے بندے سے محبت جو توبہ کرتا ہے، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ من توبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ کس بندے سے؟ وہ بندہ کہ جو اپنی سواری لے کے صحرا میں نکلا، اس کی سواری پر اس کا کھانے پینے کا سامان، اچانک سے اس کی سواری، وہ ریسٹ کرنے کے لیے، آرام کے لیے رکتا ہے، اس کی سواری جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے، وہ سواری ڈھونڈتا پھرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس بھوک اور پیاس کے مارے ایک جگہ درخت کے سائے میں لیٹ جاتا ہے اور اپنی موت کی تمنا لگائے ہوئے بیٹھا رہتا ہے کہ کب میری موت آتی ہے۔ اچانک سے اس کی آنکھ لگتی ہے، اور پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ سواری اپنے تمام کھانے پینے کے ساتھ حاضر ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اس شخص سے جب اللہ تعالیٰ کی طرف وہ توبہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ کی خوشی کا عالم دیکھیں. کیا انسان کھڑا نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی اس حدیث کو سن کے کہ اللہ تو اتنا خوش ہوتا ہے, بس اب میں توبہ کروں گا روز, تو اس عمل سے خوش ہوتا ہے, بس جہاں تیری خوشی ہے وہاں میری خوشی ہے. پوری زندگی لگا دینا اپنی اس توبہ کے لیے, اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے. خوف کس چیز کا, انسان کو کس چیز کا خوف ہے؟ دنیا چلی جائے گی, دنیا ضائع ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتا, کبھی بھی اپنے بندے کو ضائع نہیں ہونے دے گا. موسیٰ علیہ السلام اپنے بنو اسرائیل کو لے کے نکلے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, آگے سمندر ہے, دین کے لیے نکلے تھے نا, اللہ کے راستے میں نکلے تھے, اللہ کی طرف فرار ہوئے تھے, اللہ کی طرف توبہ طائب ہوئے تھے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, اصحاب موسیٰ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو گئے, کوئی راستہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے. راستہ نہیں دکھ رہا, نہ دکھے تو دیکھو تو صحیح ہم کس کی طرف گئے ہیں, کس کی طرف توبہ کی ہے. نہ دکھے, آگے راستہ نہیں دکھ رہا, پیچھے راستہ نہیں دکھ رہا. ان معی ربی سیہدین, یہ مجھے پتہ ہے, یہ مجھے ضرور دکھ رہا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, کوئی نہ کوئی وہ راستہ نکالے گا. ایک آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ جو اللہ کے دین کے راستے پر چلتا ہے, اللہ سے توبہ طائب ہوتا رہتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بچے اسماعیل, چھوٹے بچے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی آبادی ہے, نہ کوئی کھانے پینے کا سامان ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو, اپنی فیملی کو یہاں پہ چھوڑ دو, کچھ بھی نہیں ہے, چھوٹا بچہ ہے. حکم ہوا ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کو چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں. ہاجرہ علیہ السلام پوچھتی ہیں اے ابراہیم ہمیں یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہا, اللہ کا حکم ہے نا, بس اللہ کا حکم ہے, جواب بھی نہیں دینا ہے. پوچھتی ہیں ہاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے اللہ امرک بہذا, اے ابراہیم اتنا بتا دے بس کہ کیا تجھے اللہ نے حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنا سر ہلاتے ہیں, ہاں اللہ نے حکم دیا ہے. کیا کہتی ہیں وہ خاتون, قربان جائیں ایسی خواتین پر, کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں اذن لا یضیعنا اللہ, اللہ کی قسم اللہ کا حکم ہے نا, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, جا. اللہ اکبر. تو ہم سمجھتے ہیں توبہ کرنے سے ہماری نوکریاں چلی جائیں گی, لوگ برا بھلا کہیں گے, لوگ مولوی کہنا شروع کر دیں گے, لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا, مجنون ہو گیا. اللہ کی قسم اللہ ضائع نہیں کرے گا. اللہ سے توبہ کر لو, یہ رمضان کو ایسے گزار لو کہ جیسے کہ یہ آخری رمضان ہے, اگلی رمضان آپ کو یا مجھے ملے یا نہ ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز مرہ کی بنیاد پر سحر اور افطار کے موقع پر توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور رمضان کے علاوہ بھی اس منہج کو جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.